بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں حضور بخش بگٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں براق ڈیجیٹل۔ ناظرین، ایک دفعہ پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اپنے اس پوڈ کاسٹ کے سلسلے میں۔ آج ہم بلوچستان کے حوالے سے بہت ساری چیزیں ڈسکس کرنے والے ہیں۔ ہمیشہ سے ہم ٹیررزم کو لے کے تبصرہ کرتے ہیں، اپنے گیسٹ سے سوالات کرتے ہیں، اور بہت ساری چیزیں ابھی بھی سامنے آ رہی ہیں۔ تو جو 2025 کا سال گزرا ہے اس کے حوالے سے ایک پریس کانفرنس ہوئی ہے کل۔ ڈی آئی جی CTD تھے، اس میں ایڈیشنل ہوم سیکرٹری تھے۔ تو اس پریس کانفرنس کے حوالے سے بھی میرے مائنڈ میں بہت سارے سوالات ہیں، وہ بھی اپنے گیسٹ سے آج پوچھوں گا۔ آگے چل کے بلوچستان کے کچھ اور ایشوز ہیں، ڈیولپمنٹ پر بھی ہمیشہ سے ہم بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو آج بھی کچھ اس حوالے سے بھی باتیں ہیں، کیونکہ کل پرائم منسٹر بھی گئے بلوچستان، تو کچھ چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں جو بالکل سراہا بھی ہے CM سرفراز بگٹی کے اقدامات کو۔ تو اس حوالے سے بھی میں کوشش کروں گا آج اپنے گیسٹ سے سوال کروں۔ کچھ اور چیزیں بھی ہوں گی ضرور اس پوڈ کاسٹ میں، آپ بات کرتے ہوئے اس پر سنیں گے۔ تو یہ ساری چیزوں بات کرنے کے لیے اسٹوڈیو میرے ساتھ موجود ہے عبداللہ خان صاحب، ان سے بات کرتے ہیں۔ سر خوش آمدید۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر سب سے پہلے تو یہ جو کل ایک بریف کانفرنس ہوئی ہے، DIG CTD تھے، ایڈیشنل ہوم سیکرٹری تھے، تو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے 2025 میں جو دہشت گردانہ کارروائیاں ہوئیں بلوچستان میں، اس حوالے سے بھی بات کیا، اور ایک نیا انکشاف بھی کیا ہے کہ پہلے تو پڑھے لکھے نوجوان استعمال ہوتے تھے، خواتین ہوتے تھے استعمال دہشت گردانہ کارروائیوں میں، ابھی چھوٹے بچوں کو بھی استعمال کر رہے ہیں جو جتنے بھی دہشت گرد تنظیمیں ہیں بلوچستان میں۔ آپ کیسے دیکھتے ہیں ان ساری چیزوں کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ یہ بڑی اچھی بڑی امپورٹنٹ پریس کانفرنس تھی۔ اعتزاز گرایا صاحب اور حمزہ شفقات جو ایڈیشنل چیف سیکرٹری ہیں، ایڈیشنل ہوم سیکرٹری ہیں ان کی، اور جو DIG CTD ہیں۔ DIG CTD کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ بلوچستان میں اس وقت ٹیررزم کو کوئی بندہ اگر کوئی سمجھتا ہے کسی بھی برانچ سے، چاہے وہ ملٹری ہو نان ملٹری ہو، میری نظر میں نے بہت سارے لوگوں سے ملاقات کی ہے، بلوچستان کے ٹیررزم میں سب سے بہترین اگر کوئی بندہ ہے جس کے پاس انسٹیٹیوشنل نالج اور پرسنل نالج بہت زیادہ ہے، وہ ہم یہ ہیں جناب CTD کے جو DIG ہیں گرایا صاحب۔ گرایا صاحب اس وقت ایک ایسٹ کی طرح ہیں، وہ جتنی باریکی سے اور جتنے فیسٹس کو سمجھتے ہیں اتنا اور کوئی نہیں سمجھتا ہے۔ اور ان کی پریس کانفرنس میں نے سنی اور مجھے تھوڑی سی تکلیف بھی ہوئی۔ تکلیف اس لیے ہوئی کہ میں نے مختلف TV چینلز میں دیکھا، کسی نے 13 منٹ، کسی نے 8 منٹ، کسی نے 15 منٹ ان کو گنجائش جگہ دی۔ بلوچستان ایک برننگ ایشو ہے، ہمارا ایک قومی میڈیا میں بلوچستان کو ہم لوگ کوریج دیتے ہی نہیں ہیں۔ اتنی امپورٹنٹ پریس کانفرنس تھی، اور میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح DGI SPR کی ساری پریس کانفرنس 3 گھنٹے کی چلی، ان کی بھی ساری کی ساری چلنی چاہیے تھی، اور شروع سے لے کے آخر تک چلنی چاہیے تھی۔ یہ انٹیگریٹ ہونی چاہیے تھی PTV کے ساتھ، جس طرح سے DGI SPR کی تھی۔ وہ اگر کوئی سلائڈ چلاتے تھے تو وہ سلائڈ سورس سے TV اسکرین پہ آ رہی ہوتی تھی، یہاں پہ وہ کیمرے والے جو ہے نا وہ اس کو کر رہے ہوتے تھے کہ ہاں جی وہاں پہ جو پروجیکٹر لگا ہوا تھا۔ تو یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ زیادتی کی بات ہے بلوچستان کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، ہم بہت باتیں کرتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ بلوچستان کے معاملات کو قومی سطح پر ہم نگلیکٹ کرتے ہیں، اور یہ ہم نے یہاں پہ ان کی پریس کانفرنس میں بھی دیکھا۔ وہ کوریج آپ کو نیشنل میڈیا اخبارات میں ان کی ملی ہے، آپ اگر دیکھیں آج کے اخبارات میں دیکھیں وہ کسی طرح کا ہیڈ لائنز ہیں، ان پہ ڈسکشن ہو رہی ہیں، ان پہ ٹاک شوز ہو رہے ہیں، نہیں ہو رہے ہیں۔ یہ ایک جو زیادتی والی بات ہے، ہمیں نیشنل میڈیا پہ یہ ختم کرنی چاہیے۔ بلوچستان کا مسئلہ ہے اس کو اجاگر کرنا، اور اگر وہ کامیابیوں کو اجاگر کر رہے ہیں، پھر دہشت گردی کے مختلف جو معاملات ہیں ان کو اجاگر کر رہے ہیں، جو بڑی امپورٹنٹ باتیں انہوں نے کی جس کے اوپر لوگوں کو لکھنا چاہیے، اور بہت ساری جو آپ کہہ لیں کہ جو کچھ جو فیسز ہیں، جیسے انہوں نے BYC کا ذکر کیا اور بساک کا، بلوچستان اسٹوڈنٹ ایکشن کمیٹی والوں کا ذکر کیا انہوں نے، اور کس طریقے سے لوگ بساک میں آتے ہیں، پھر جو ہے نا وہ شہری نیٹ ورک میں جاتے ہیں، یہ پوری بہت ہی کام کی باتیں انہوں نے کی ہیں، لیکن بدقسمتی سے جو ہے نا وہ کوریج نہیں ملی۔ اچھا، دوسری بات جو ان کی پریس کانفرنس میں بڑی امپورٹنٹ جو چیزیں تھیں، چلیں ہم کم از کم اپنے اس میں اس کو ہائی لائٹ کرتے ہیں۔ انہوں نے ذکر کیا ایک نوجوان کا جس نے انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی سے پریس کانفرنس کی، ساجد اس کا نام، اور اس کا تربت کے پنجگور کے ساتھ اس کا تعلق ہے، اور اس کو کس طریقے سے جو ہے نا وہ سرکاری ملازم تھا، ایک سرکاری اس میں سرکاری کالج میں تنخواہ لے رہا تھا اور کام دہشت گردوں کے لیے کر رہا تھا۔ اس کی گاڑی سے بارود کی جتنی بھی چیزیں برآمد ہوئی، راکٹ لانچر، راکٹ، اور یہ بندوقیں، اور C4 جو یہ بارود ہوتا ہے، یہ انڈر بیرل گنز کے گرنیڈ اور عام گرنیڈ، ہینڈ گرنیڈ، ان کی فیوز، یہ IED بنانے والی جو تاریں ہیں جس کو لگایا جاتا ہے، پھر وہ ڈیٹونیٹر، پتہ نہیں کیا کچھ برآمد ہوا۔ اور یہ پڑھے لکھے نوجوان جو بظاہر BYC کا رکن تھا،
BYC کے پلیٹ فارم پہ بھی کام کر رہا تھا. انہوں نے بتایا کہ BYC کے لیے لٹریچر بھی لکھتا تھا, سبورسو لٹریچر بھی لکھتا تھا, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ ایکٹیو دہشت گرد بھی تھا. ایک بات. دوسری بات جو ہے نا وہ انہوں نے 2-3 دفعہ ذکر کیا اس کے اکراس دا بارڈر لنکیجز کا. اب انہوں نے کہا کہ جناب ایک پڑوسی ملک میں, یہاں میں حیران ہوں کہ بھائی ایران کا نام ہم کیوں نہیں لیتے ہیں, ہم افغانستان کا نام تو لیتے ہیں, جبکہ یہ سارے BLA BLF والے اور یہ دوستین وغیرہ یہ سارے تو ایران میں چھپے ہوئے ہیں, تو ہمیں کیا تکلیف ہے کہ ہم ایران کا نام نہیں لیتے. بہرحال وہ ایران سے یہ سارے ڈانڈے ملے ہوتے ہیں بلوچستان کی دہشت گردی کے. انہوں نے کہہ تو دیا ان کی کوئی کمپلشن ہوگی ادارہ جاتی, میری تو کوئی نہیں ہے. میرے پاکستان کو تو جو بھی نقصان پہنچائے گا, چاہے وہ ایران کی سرزمین استعمال ہوگی یا افغانستان کی ہوں گی, ہم تو کھل کے بات کریں گے. وہ جو باتیں ہیں انہوں نے کی, ان میں جو آپ نے اس طرح اشارہ کیا, وہ اس سے بعد میں اس طرف آتا ہوں کہ دیکھیں پڑھا لکھا نوجوان بلوچستان کا کیوں اس طرف جا رہا ہے. انہوں نے تو بتایا کہ وہ جا رہا ہے. اب سوال یہ ہے کہ کیوں جا رہا ہے. یہاں پہ وہ جو اصل بات ہے وہ سرفراز بگٹی صاحب کی ذمہ داری آ جاتی ہے. صحیح کہ بھائی نیریٹو بلڈنگ میں آپ کیا کر رہے ہیں. آپ کا نیریٹو اسلام آباد میں بک رہا ہے تو بلوچستان کا نوجوان کیوں نہیں آپ کا نیریٹو خرید رہا. اگر وہ ایم فل لڑکا اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے وہ دہشت گردوں کے ساتھ مل گیا تو یہ کس کی ناکامی ہے. یہ بھی تو بہرحال سوچے نا. آپ ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں کہ جناب ان کی بڑی تعریفیں وزیر اعظم نے کی, وہ کی ہوں گی, لیکن نیریٹو کی بنیاد پہ میں اکثر کہتا ہوں کہ سرفراز بگٹی صاحب کا نیریٹو اسلام آباد میں بکتا ہے, بلوچستان میں نہیں بکتا ہے. صحیح. وہ بلوچوں میں بیچ کے دکھائے نا, وہ لوگوں کو لائیں نا واپس. آپ سرفراز بگٹی صاحب کا اصل کامیابی یہ ہوگی کہ جب پتہ چلے گا کہ ہاں یہ اتنے PhD اتنے M.Phil ان کی باتیں سن کے وہ دہشت گردی کو چھوڑ کے واپس مین اسٹریم ہو گئے. آپ یہ ان کا بیرومیٹر ہونا چاہیے. یہ ڈیولپمنٹ کی جو باتیں ہیں دیکھیں, یہ انہوں نے جو نیریٹو آزادی کا ایسا بنایا ہے وہ تو ڈیولپمنٹ کے ہیں ہی خلاف. ہمارے ذہن میں ہے نا کہ ہم ڈیولپمنٹ دیں گے, وہاں پہ سڑکیں بنائیں گے تو لوگ دہشت گردی سے وہ پیچھے ہٹ جائیں گے. انہوں نے نیٹ ورک بنایا, نیریٹو بنایا ہوا ہے کہ یہ جو ڈیولپمنٹ ہے یہ اصل میں ٹول ہے اس کا قبضے کا. لہذا آپ نے دیکھا ہے کہ ان کے لٹریچر میں اور ان کے اسٹیٹمنٹس میں ملتا ہے کہ سی پیک نہیں ہونا چاہیے, کوئی فارن انویسٹر نہیں آنا چاہیے, سڑکیں بنتی ہیں اس پہ حملے کرتے ہیں, کوئی ڈیولپمنٹ کا کام ہوتا ہے, یہ تو ان کے ٹارگیٹس میں شامل ہیں. بالکل. سو ہمیں وہاں مسئلہ بلوچستان میں ڈیولپمنٹ کا نہیں ہے, ہمیں بلوچستان میں مسئلہ ہے دہشت گردی کا. وہاں جو نیریٹو کی فیلڈ ہے, میں نے کئی دفعہ کہا ہے نا کہ وہاں پہ بلوچوں کے ایسے اسکالرس کو سامنے لائیں, تو یہاں پہ امتحان ہوگا سرفراز بگٹی صاحب کا. آج اگلی بات جو چھوٹے چھوٹے بچے, یہ جو چھوٹے بچے ہیں, اب میں نے ایک دفعہ آپ کے پوڈ کاسٹ میں کہا تھا کہ یہ BSO آزاد جو ہے نا اسکولوں کی سطح پر پہنچ گئی. اگر آپ کو یاد ہو, میں نے آپ کے ساتھ ہی پوڈ کاسٹ کہا کہ BSO آزاد, یہ BYC وغیرہ یہ سارے اصل میں BSO آزاد سے ہیں, باقی سارے اس کے ارد گرد گھومتے ہیں. اصل نیٹ ورک BSO آزاد کا ہے. BSO آزاد جو ہے نا وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے ذہنوں میں علیحدگی پسندی اور آزادی کے یہ جراثیم ڈالتی ہے, اور پھر ان بچوں کو کیا کیا جاتا ہے, اسی کام کے لیے ان بچوں کو استعمال کیا جاتا ہے. تو یہ جو بات ہے اس کو بھی ہمیں ایڈریس کرنا چاہیے کہ یہ ٹھیک ہے, یہ دہشت گردوں کا تو ہے, ان کا تو کام ہے, انہوں نے تو ہر حربہ استعمال کرنا ہے. ان کے نزدیک تو یہ بلوچ بیٹیوں کا ابھی تقدس نہیں ہے, ان کے نزدیک بچوں کی بھی کوئی اہمیت نہیں ہے. انہوں نے تو اپنا جو ٹیررسٹ ایجنڈا ہے اس کے لیے ہر ٹول کو یوز کرنا ہے. اب یہاں ذمہ داری پھر وہی ہے بات ہے کہ بلوچستان کے اسکولوں میں نیریٹو بلڈنگ کے لیے سرفراز بگٹی صاحب اور ان کی ٹیم کیا کر رہی ہے. ٹھیک ہے, وہاں پہ انہوں نے کیا کیا ہے اب تک. ان بچوں تک صرف جو ہے نا وہ کچھ تقریبات کرنا اور اس کی پروجیکشن کرنا وہ نہیں ہے. ان بچوں کی جو انڈوکٹرینیشن ہو رہی ہے اس کے کاؤنٹر میں ایک منظم پلان کیا ہے. دیکھیں جتنے بھی ہمارے کاؤنٹر نیریٹو کے پلانز ہیں وہ معذرت کے ساتھ میں ان سے مطمئن نہیں ہوں. صحیح. دشمن کا جو وار ہے وہ اتنا گہرا ہے, وہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کو دہشت گرد بنا رہا ہے, وہ بارود ٹرانسپورٹ کر رہے ہیں, وہ پیسے ٹرانسپورٹ کر رہے ہیں, وہ لٹریچر ٹرانسپورٹ کر رہے ہیں, وہ بندوں کو ٹرانسپورٹ کرنے میں مدد دے رہے ہیں, وہ ریکیاں کر رہے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے ہمارے. ٹھیک ہے, تو ان بچوں کو یہ آج بچے ہیں 5 سال بعد یہ بڑے ہوں گے, تو ایک دہشت گردوں کی کھیپ تیار ہو رہی ہے. تو وہاں پہ حکومت کیا کر رہی ہے, اس کے اوپر جو ہے نا وہ ہمیں سوال اٹھانے چاہیے اور اس کے اوپر ان کو جواب دینا چاہیے. سر بالکل, یہ ایک بڑا کنسرن ہے. اگر بلوچستان کے حوالے سے ہم بات کریں سر, اگر دیکھا جائے تو دہشت گردی میں اضافہ تو ہوا ہے. اوور آل بلوچستان کی بات کریں یا پھر پاکستان کی بات کریں تو یہ 2 ہی صوبے ہیں جو زیادہ افیکٹڈ ہوتے ہیں. ایک KP کے
کیا ایک بلوچستان ہے. ICG انٹرنیشنل کرائسس گروپ اس کا بھی کہنا ہے کہ 2021 میں جب طالبان نے حکومت سنبھالی افغانستان میں اس کے بعد سب سے زیادہ جو متاثر ہوا پاکستان تھا وہ ملک. اس حوالے سے آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ بالکل وجہ ہے کہ 2021 کے بعد بلکہ یہ معاملہ تو 2020 سے ہی اسٹارٹ ہو گیا تھا اور 2 بڑی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں. ایک ہوئی ہے کہ براس بنی تھی 2017 میں اور پھر ایک TTP کا مرجر ہوا تھا 2020 میں اور اس کے ساتھ 2021 میں پھر افغانستان میں طالبان اقتدار میں آ گئے. تو ہم نے دیکھا اس کے بعد پاکستان میں دہشت گردی میں غیر معمولی اضافہ ہوا, خاص طور پہ KP جو ہے اس کی جو لنکیجز ہیں وہ سارے کے سارے افغانستان کے ساتھ ہیں. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے, جیسے میں نے پہلے کہا کہ بلوچستان میں جو دہشت گردی ہو رہی ہے وہ 90% اس کے جو ڈانڈے ہیں وہ ایران سے ملتے ہیں. تو دونوں ہمارے مغربی پڑوسی ملکوں سے ہمیں بدقسمتی سے یہ صورتحال کا سامنا ہے. اور خاص طور پہ افغانستان میں مسئلہ یہ ہے کہ جو ایکٹیو سپورٹ ہے TTP حافظ گل بہادر گروپ لشکر اسلام کو افغان طالبان کی GDI کی طرف سے, وہ ہمارے لیے بہت خطرے کا اور بڑی مسئلے کا باعث ہے. لیکن کچھ چیزیں ابھی پاکستان نے جو یہ لاسٹ کوارٹر میں کافی سارا دباؤ ڈالا ہے افغان طالبان پر. آپ کو شاید پتہ ہے کہ 3 مہینوں سے بارڈر بالکل بند ہے اور ہر قسم کی تجارت بند ہے. اس کی وجہ سے ہم خود سفر بھی کر رہے ہیں, افغان بھی سفر کر رہے ہیں, لیکن اس کے کچھ اچھے نتائج بھی میں بلکہ آپ کے پوسٹ کاسٹ سے تھوڑا سا انکشاف بھی کر دوں گا. پلیز. آج ہی سربکف محمد ایک TTP کا کمانڈر ہے, اس کا ایک ویڈیو میسج آیا ہے. یہ بیسیکلی TTP کے اندر ایک فیکشن ہے جماعت الاحرار. جماعت الاحرار کا وہ کمانڈر ہے اور یہ جو اسلام آباد میں خودکش حملہ ہوا تھا اس کے بعد سے اس کے بارے میں خبریں یہ آئی تھی کہ وہ غائب ہو گیا تھا کہ یہ اس کو افغان طالبان نے گرفتار کر لیا. 6 تاریخ کو اس نے ویڈیو ریکارڈ کروائی, آج 9 تاریخ کو انہوں نے ریلیز کی اور اس میں جو اس نے بہت ساری باتیں کی ہیں کہ نہیں مجھے میری گرفتاری نہیں ہوئی تھی, یہ وہ بڑی دلچسپ بات اس نے یہ کہی ہے کہ بھئی امیر صاحب کا حکم ہے. اور امیر اس نے ویسے مفتی نور ولی کو نہیں کہا, اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ جماعت الاحرار الگ ہو چکی ہے TTP سے. اس نے کہا امیر جو ہمارے امیر ہیں مکرم محمد, اس کا نام ہے عمر خراسانی. عمر خراسانی نے یہ حکم دیا ہے کہ جتنے بھی افغان ہمارے ساتھ مجاہدین ہیں, وہ مجاہدین کا لفظ فائٹر, وہ واپس چلے جائیں. ٹھیک ہے, وہ ان کا کام یہ ہے کہ افغانستان میں کے اندر جو ہے نا وہ اسلامی نظام کی بحالی کے لیے کام کریں. اچھا, یہ میری معلومات یہ ہیں کہ افغان طالبان نے ابھی پاکستان کے مسلسل دباؤ کے نتیجے میں بالآخر انہوں نے اس بات کو کنسیڈ کیا ہے کہ ہمیں کم از کم اپنے شہریوں کو تو روکنا چاہیے, اور وہ اب اپنے شہریوں کو پکڑ کے واپس لے کے جا رہے ہیں. اور یہ ساؤتھ وزیرستان میں, نارتھ وزیرستان میں بھی ان کے لوگ آئے, یہاں سے انہوں نے بہت سارے لوگوں کو واپس لے جانے کی ایفرٹ جاری ہیں. کچھ لوگ چلے گئے ہیں, میں تعداد ابھی بتا نہیں سکتا ہوں. کچھ لوگ چلے گئے ہیں اور کچھ لوگ جو ہے نا وہ ابھی یہ پروسیس جاری ہے. یہ وہ مسلسل دباؤ جو پاکستان نے ڈالا ہے اور اس میں بہت سارے پاکستان کے دوست ممالک بھی شامل ہوئے, سعودی عرب کا کردار بھی اس میں خاص طور پہ بہت اہم رہا. تو اب یہ شروع ہو گیا ہے کہ یہ جو TTP کے مختلف فیکشنز ہیں ان کو افغان طالبان کی طرف سے یہ بات سختی سے آرڈر آگے میں کہ افغانوں کو اب آپ لوگوں نے اپنے ساتھ بھرتی نہیں کرنا. تو یہ پاکستان کی جو پالیسی ہے اس کے بہرحال اس کے بہت سارے اس کے اوپر ہم بات کر سکتے ہیں کہ اس کے فوائد یا نقصانات پہ. بہرحال یہ ایک فائدہ جو ہمیں سر دست نظر آ رہا ہے کہ افغان جو دیکھیں پچھلے 1.5 سال میں کئی خودکش حملے, میرا خیال ہے اسلام آباد میں بھی خودکش بمبار یہ افغان ہی تھا. اور اس سے پہلے جو IB نے ایک پکڑا تھا وہ بھی افغان تھا, وہ بھی افغان شہری تھا. اور اس طرح سے کئی خودکش حملے ہوئے. بنو میں جو بنو کینٹ پہ جو خودکش حملہ ہوا وہ بھی افغان تھے. بہت سارے افغان باشندے ادھر آ کے خودکش حملوں میں اور باقی کارروائیوں میں ملوث ہو رہے تھے. تو یہ جو چیز ہے ایک بہت بڑی کامیابی ہے پاکستان کی سفارتی محاذ پہ کہ افغان طالبان نے ان گروپوں کے اوپر جو دباؤ ڈالا ہے اس کے اثرات سامنے آنے لگے ہیں. تو میں نے کہا یہ بھی آپ کو سر یہ بہت بڑی کامیابی ہے, ایسی چیزیں ہو رہی ہیں. تو بالکل سر پاکستان کا بھی اسٹانس صحیح تھا کہ بھئی افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہو, اس لیے CDF فیلڈ مارشل عاصم منیر نے بھی کہا تھا کہ بھئی افغان جو عبوری حکومت ہے اس کے پاس ایک ہی آپشن ہے, پاکستان کو چنے یا پھر TTP کو. سر یہ پھر خوشائن چیز. سر آخر میں ایک اور چیز پر بات کروں کیونکہ ہمیشہ سے بلوچستان کے حوالے سے بات کرتے ہیں. کل پرائم منسٹر بھی گئے ہوئے تھے بلوچستان, تو ابھی ویسے جو چیزیں انہوں نے ادھر بتائی ہیں اس سے بظاہر یہی لگ رہا ہے کہ ابھی بلوچستان کو توجہ دیا جا رہا ہے, جو کہ بہت عرصے سے ہم اس چیز پر بات بھی کر رہے تھے. ہم کنسرنز بھی ہوتے تھے, ریزرویشنز بھی ہوتے تھے بلوچستان کے جو سٹیز ہیں ان کے کہ بھئی بلوچستان کو اس طریقے سے توجہ نہیں دی جا رہی ہے. اس میں سر فہرست تو یہی ہے سر N25 جو شاہراہ ہے چمن کراچی, اس میں 300 ارب روپے کی سرمایہ کاری ہو رہی ہے. تو یہ بھی ایک خوشائن چیز ہے کیونکہ اس کو خونی شاہراہ کہا جاتا تھا پہلے, تو ادھر ایکسیڈنٹ بھی زیادہ ہوتے تھے. ان ساری چیزوں کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے یہ بڑی اچھی بات ہے, بلوچستان کے لوگوں کا حق
حق کا ہے, سب سے بڑی وہاں کی اشارہ ہے. اس میں بلوچستان میں کوئی ڈبل روڈ ہی نہیں ہے سر. بالکل یہ ادھر پنجاب میں جناب وہ آپ دیکھیں موٹر وے بنے ہوئے ہیں, باقی کتنی ڈبل روڈ بنی ہوئی ہیں, جی ٹی روڈ ڈبل ہے. بلوچستان میں میں نے تو جتنا ٹریول کیا مجھے سنگل ہی روڈ نظر آئے. اور یہ اگر یہ ڈیولائزیشن ہے نا اس کی دو رویہ کی جائے گی تو یہ بلوچستان کے لوگوں کا حق ہے, ان کے اوپر کوئی احسان نہیں ہے پرائم منسٹر کا. اگر انہوں نے 300 ارب دیے ہیں تو یہ بلوچستان اس وقت پاکستان کی جنگ لڑ رہا ہے تو یہ تو بلوچوں کا حق بنتا ہے. تو اس لیے یہ کیا, اچھا کام کیا ہے وزیر اعظم بلوچستان. میرا خیال ہے کافی سارے دورے کر چکے ہیں. اصل چیز یہ ہے جس کے اوپر نظر رکھنے کی ضرورت. یہ 300 ارب جو ہے نا کرپشن کی نظر نہیں ہونا چاہیے, یہ جو ہے نا لوگوں کی جیبوں میں نہیں جانا چاہیے, وہاں پہ لگنا چاہیے. اس کے اوپر جو ہے نا اس وقت سرفراز بگٹی اور ان کی ٹیم کا ذمہ داری ہے کہ ہاں جی وفاق نے پیسہ اگر کہہ دیا ہے, ویسے پچھلے سال بھی اس کے لیے 100 ارب رکھا گیا تھا. پہلے تو یہ رپورٹ بھی آپ کا براق نکالے نا کہ پچھلے 100 ارب کا جو ہے نا وہ کیا ہوا. یہ جو بجٹ چل رہا ہے اس کے میں فسکل بجٹ میں 100 ارب تھا اسی اشارہ کی ڈیولائزیشن کے لیے. مزید 300 ارب آ گیا تو اس کا مطلب ہے 400 ارب ہے, یا 100 وہ ڈال کے 200 اور 3. یہ تو ابھی آپ نے ڈگ آؤٹ کرنا ہے, آپ اپنی ٹیم کو لگائیں. لیکن سب سے پہلے تو اس پہ رپورٹ آئے کہ ہوا کیا ہے اب تک. جو اب تک ہوا ہے اگر کچھ ہو رہا ہے تو ٹھیک ہے, نہیں تو اس کے اوپر جو ہے نا وہ کریٹیکل انالیسس ہونا چاہیے کہ یہ پیسہ جو ہے نا, آپ کو پتہ ہے بلوچستان ایک بہت بڑا مسئلہ بلوچستان کا کرپشن بھی ہے, ہمیشہ سے رہا ہے. وفاق سے اور جو انٹرنل صوبے کے اپنے ریونیو سے بلوچستان میں تو ہمیشہ بہت پیسہ آیا ہے. ٹھیک ہے, بلوچستان میں پیسے کی کمی کوئی نہیں ہے. مسئلہ بلوچستان میں امپلیمنٹیشن کا پیسہ جاتا کہاں ہے. لوگوں کے گھروں سے جو ہے نا وہ 400 ارب روپے نکلے, بعد میں وہی لوگ حکومت کا اگر حصہ بن جاتے ہیں تو پھر اس پہ سوال اٹھتے ہیں. یہ مسئلہ ہے جو بلوچستان کا ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. سر بالکل, اس حوالے سے کل دعویٰ بھی کیا سرفراز بگٹی نے کہ بھائی تاریخ میں پہلی بار ایسا ہو رہا ہے کہ جو مطلب ترقیاتی فنڈز آ رہے ہیں تو وہ بالکل 100% انہوں نے کہا ہے کہ شفافیت اور آپ کہیں گے مؤثر انداز میں استعمال ہوئے ہیں اور ابھی ہو بھی رہے ہیں بلوچستان میں. تو دیکھتے ہیں ان کا دعویٰ کس حد تک. بات سنیں, یہ ہر وزیر اعلیٰ کوئی وزیر اعلیٰ یہ نہیں کہتا کہ ہمارے فنڈ استعمال سے جو ہے نا وہ نہیں ہوتے اور اس میں کرپشن ہوتی ہے. اصل تو ہے غیر جانبدار جب جو ذرائع ہیں وہ جب اس کی تصدیق کریں گے بالکل ہونی چاہیے. I do agree with you sir. Thank you so much for your time. ناظرین, آپ عبداللہ خان صاحب کو سن رہے تھے, ہمیں بہت ساری چیزیں ڈسکس کی. امید کرتے ہیں پوڈ کاسٹ آپ کے لیے کافی انفارمیٹیو رہا ہوگا. اس امید کے ساتھ میں آپ کی اجازت چاہوں گا. بہت بہت شکریہ.